امام نسائی محدثین کے اندر بہت مشہور شخصیت ہیں. صحیح ستہ وہ 6 کتابیں کہ جن کو ہمارے برادران صحیح کتابوں میں یا ایرر فری بکس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک کے مؤلف یہی ہیں، سنن نسائی کے مؤلف، جو ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے سنن نسائی. امام نسائی شیعہ تو نہیں، ظاہر کے برادران کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر یہ امام نسائی وہ ہیں کہ جن کو حب اہل بیت کے جرم میں قتل کر دیا گیا. اس طرح کی مثالیں آپ کو آج بھی مل جائیں گی، تاریخ کے اندر بھی ملیں گی کہ بہت سے ایسے افراد کہ ٹھیک ہے وہ اس معنی کے اندر شیعہ نہیں تھے کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی اور پھر اس کے بعد اس کی پرائس بھی پے کی، اس کی قیمت چکائی ان لوگوں نے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا شیعہ نہ ہونا یہ ایک حقیقت ہے، مگر بہرحال ان کی محبت جو اہل بیت کے لیے تھی وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم تھی. اب دیکھیے جناب امام نسائی کا ایشو یہ ہوا، ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا خصائص امیر المومنین، مولا کے خصائص، امیر المومنین کے فضائل. یہ بڑی معروف کتاب ہے، علمی حلقوں کے اندر تو بہت ہی معروف ہے. قضیہ اور کیس یہ تھا کہ امام نسائی دمشق پہنچے، شام، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف امیر المومنین کا بغض و عناد، سب و شتم وہاں پر موجود تھا. یاد رکھیے گا کہ اس کو بہت حد تک کٹ ڈاؤن کیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد. جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، وہ جو آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور دمشق سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا ہے، تو حسینی تبلیغ کے مشن کو انہوں نے پورا کیا ہے. دمشق کے اندر، شام کے اندر بہت سے افراد کنورٹ ہوئے، انہوں نے ناصبیت کو یعنی دشمنی اہل بیت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. مگر بہرحال وہ جو روٹس وہاں پر اتنی گہری ہو چکی تھی وہ ایک دم تو ختم نہیں ہونے والی تھی. لہٰذا ایک تعداد تھی ان افراد کی کہ جو بعد میں بھی ناصبیت کے علمبردار رہے، خارجیت کے علمبردار رہے، اور ان افراد کے لیے امیر المومنین کے فضائل کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا. یہ گالیاں دیا کرتے تھے، سب و شتم کیا کرتے تھے. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور امام نسائی ٹائپ کریں تو یہ تمام تر تفصیلات جو اب میں بیان کر رہا ہوں وہ سب کی سب وہاں پر آپ کو مل جائیں گے. امام نسائی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا وہاں پر جا کر کہ ارے یہ امیر المومنین کے بارے میں اتنا بغض، اتنا سب و شتم، یہ گالیاں، یہ ابیوسو لینگویج ان کے خلاف استعمال ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب تحریر کروں گا جس کے اندر حضرت امیر المومنین کے فضائل کو تحریر کیا جائے. وہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس کے اندر انہوں نے امیر المومنین کے فضائل سند کے ساتھ، اور وہ سند جو ان کے نزدیک معتبر تھی. دیکھیے محدث جب کوئی کام کرے گا تو اتنا لوز کام نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنی دانش میں کم سے کم تحقیق مکمل کر کے ان چیزوں کو لکھ رہے تھے. انہوں نے کتاب کے اندر فضائل امیر المومنین سے متعلق احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا. کون کون سی فضائل کی احادیث اس کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کی تمام جو آپ کے حافظے میں فوراً آ سکتی ہیں. مثلا غدیر خون کے اندر پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فعلی المولا، یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے. خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لأوتین الرایۃ غدا، کہ کل میں علم اس کو دوں گا رجلا کرارا غیر فرار، کہ جو رجل ہوگا وہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح مند نہ ہو چکا ہو. یہ حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے اظہار اسلام کس نے کیا آپ بھی آج سنتے ہیں، مگر امام نسائی وہاں پر صراحت کے ساتھ درج کیا کہ سب سے پہلے جو اظہار اسلام کرنے والی شخصیت ہے وہ امیر المومنین کی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ ہمارا موقف تو اس میں وہی ہے کہ جو آپ علماء کرام سے سنا کرتے ہیں کہ ہم علی کے باب میں یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے مسلمان تھے، بلکہ ہم علی کے باب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان تھے. پہلا مسلمان ہونا اور بات ہے، پہلے ہی سے مسلمان ہونا اور بات ہے. تو ہوا یہ کہ امام نسائی نے کتاب تو لکھ دی، مگر آپ جانتے ہیں کہ کتاب کا لکھنا آج کے زمانے میں بھی کتابوں کی آپ کاپیز بنوا دیں، پبلش کر دیں، پڑھنے والے کم ہوتے ہیں، سننے والے زیادہ ہوتے ہیں. امام نسائی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں تو ہاتھ سے نقول تیار کی جاتی تھی. تب وہ کتاب تو کب پہنچے گی اور کب لوگ اس کو پڑھیں گے، تو چند تو اس کی کاپیز تھیں. امام نسائی نے ایک اور بولڈ اسٹیپ لیا. آپ لوگ جاتے ہیں مسجد دمشق شام کی زیارتوں کے لیے، اللہ سب کو نصیب کرے. مسجد دمشق کے اندر امام نسائی ایک مرکزی شخصیت ہے، فیمس محدث ہیں.
انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ کل سے میں ایک درس دیا کروں گا. لوگ کیا سمجھ رہے تھے وہ درس کیا ہوگا؟ حدیث کا درس ہوگا، مگر ان حدیثوں کے اندر کیا بیان کیا جائے گا؟ انہوں نے اعلان کروا دیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص امیر المومنین، اور میں اسی کا متن بطور درس ممبر سے بیان کیا کروں گا. درس شروع ہو گیا، لوگوں کا مجمع آ گئے لوگ سننے کے لیے کہ بھئی اتنا بڑا محدث ہے وہ کیا بیان کرتا ہے خصائص امیر المومنین. تو کیا امیر المومنین سے ان کے ذہن میں تو کچھ اور بھی آ رہا ہوگا. مگر اب جب امام نسائی نے درس کہنا شروع کیا تو مولا کائنات کی فضیلتوں کی وہ حدیث کی جسے انہوں نے جمع کیا تھا، سند کی تحقیق کے ساتھ، متن کی تحقیق کے ساتھ اسے بیان کرنا شروع کر دیا. کتاب میں لکھ دیا تھا یہ ایک مرحلہ، اب تو یہ بیان بھی کر رہے ہیں. اتنا بڑا محدث یہ بات بیان کرے گا تو ہر طرف علی کی ہونے لگے گا. دیر مسٹ بی سم ریزسٹنس، کسی طریقے سے سدباب کرنا چاہیے. افراد اس موقع پر فیوریس ہو گئے. ان لوگوں نے ایک فرسٹریشن کے اندر ایک ڈیسپریٹ اسٹیپ اٹھایا، 2-3 دن 4 دن برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد مجمع میں سے ایک فرد کھڑا ہوا، دوسرے اس کی تائید میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے علی کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے، تو اب آپ ایک کام کریں کہ بیلنس کرنے کے لیے ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی تحریر فرمائیں، تب تو ہم کچھ برداشت کریں گے، ورنہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ علی کے فضائل اس طریقے سے بیان کریں. امام نسائی نے کچھ دیر اس کو دیکھا اور ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث بیان کی ہے، بنائی نہیں ہے. میں نے فضائل علی کی احادیث بیان کی ہے، بنائی نہیں ہے. جو پیغمبر نے بیان کیا ہے، جو مجھ تک پہنچا ہے، اسے میں نے بیان کیا ہے. میں نے اسے فیبریکیشن گڑھا نہیں ہے، میں نے اسے بنایا نہیں ہے. کسی کارخانے کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر یہ کام میں نے نہیں کیا ہے. پیغمبر نے علی کے بارے میں بیان کیا تو میں نے بیان کر دیا. اگر ان کے بارے میں کچھ بیان کیا ہوتا تو میں بیان کر دیتا، مگر میں اپنی جیب سے تو کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا. اصرار بڑھا، سامنے سے اصرار بڑھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈو دس، آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ ہم اسٹیپ نہیں لیں. امام نسائی اس موقع پر سوچتے رہے اور غور کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. ایک حدیث، اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. وہ حدیث کون سی ہے؟ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے، جو راویوں کے ذریعے سے مجھ تک بات پہنچی ہوئی ہے، کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے امیر شام کے لیے کہا تھا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے. کیا اس کا پس منظر، کیا اس کا بیک گراؤنڈ؟ کہ پیغمبر اکرم نے کسی سے کہا کہ اس کو بلاؤ. کب یہ کہا ہوگا؟ فتح مکہ کے بعد تو یہ حضرت اسلام لائے تھے جیسا بھی لائے تھے. فتح مکہ کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا؟ 8 ہجری، 11 ہجری کے آغاز میں پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی ہے. تو کل کتنا عرصہ یہ لوگ رہے؟ جو بھی سو کالڈ صحبت ہے ان کو کتنی ملی؟ 2-2.5 سال، 2.25 سال. اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ، اور جب ان کو بلایا گیا کسی نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں، باقی جا کے اللہ کے رسول سے کہہ دو میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں، جو امپورٹنٹ کام ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں اگر سنوں، لہٰذا یہ امپورٹنٹ کام میں انجام دے رہا ہوں. لیٹ می کنٹینیو، فنش ہو جائے گا پھر میں آؤں گا اور آپ کی بات بھی سن لوں گا. پیغمبر اکرم نے واپس میسج بھیجوایا دوسرا کہ اس سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں. واپس وہی جواب آیا کہ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ٹائپ کر کے دیکھیے گا، یہی جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل یہی جملے، کہ 2 سے 3 مرتبہ یہ واقعہ ریپیٹ ہوا. یہاں سے پیغمبر اکرم بلا رہے ہیں اور وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کر آؤں گا. پیغمبر وہ ہیں کہ اگر بلائیں تو نماز توڑ کے جانا ضروری ہو جاتا ہے، اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے اس موقع پر بد-دعا دی کہ خدا کرے کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا، جس کا اثر یہ ہوا کہ دسترخوان بچھا ہوتا تھا، رنگین غذائیں، مرقن غذائیں بڑی ہوتی تھی، اور یہ کھاتے کھاتے تھک جاتے اور پھر یہ کہتے ہوئے اٹھتے تھے کہ میں تھک تو گیا ہوں مگر ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا. یہ تاریخی واقعیت ہے، پیغمبر اکرم کی بد-دعا کا یہ اثر ہے. یہ جملہ جیسے ہی امام نسائی نے بیان کیا تو پھر ہونا کیا تھا؟ جو آج آپ دہشت گردی اور ٹیررزم دیکھتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ وہی چیز ہے کہ جو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. امام نسائی کو انہوں نے جوتوں اور لاتوں پر اور بھوسوں پر رکھ لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بری طریقے سے زد و کوب کیا گیا، زخمی کیا گیا، اور اسی مسجد دمشق کے اندر انتہائی خستہ، انتہائی شکستہ حالت میں زخمی ہو کر پڑے ہوئے تھے. ان کے چند قریبی جو مصاحبین تھے انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی. جو الفاظ ہیں وہ اتنے سخت ہیں میں بیان نہیں کر سکتا.
اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لیجیے گا کہ کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا ہے. مگر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے مکہ لے جا. ایک قول بیت المقدس کا ہے، ایک قول مکہ کا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ ہی کی طرف وہ محلہ تھا جس کا نام تھا محلہ بنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ محلہ ہے کہ جس زمین کے اوپر اکثر پیغمبر اکرم چلا کرتے تھے، علی چلا کرتے تھے، زہرا چلا کرتی تھی، حسن اور حسین کے قدم آئے کہ وہیں پر میری قبر بن جائے کہ جہاں پر ان مبارک ہستیوں کے قدم آیا کرتے تھے. یعنی اس وصیت کے اندر بھی وزن ہے. انہوں نے وصیت کی، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا. لیکن آپ غور فرمائیے، عجیب بات نہیں ہے، ایک عالم دین شیعہ نہیں سنی ہے، محدث ہے عام، یعنی بالکل عوامی زبان کے اندر کوئی للو پنجو عالم نہیں ہے، کسی ایک آدھ چھوٹی سی مسجد کا پیش امام ہو، یہ بھی نہیں ہے. واقعاً اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کے کریڈینشلز ہیں. مگر اگر وہ اس زمانے میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا ہے تو اس کے لیے کیا الزام اس کے اوپر لگایا جاتا ہے بطور الزام. یعنی وہ جو مجمع کھڑا ہوا تھا مارنے کے لیے، اس نے الزام یہ لگایا تھا شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا. یہ کہہ کر اس کو مار رہا، ختم کر دیا. آپ اندازہ تو کریں برادران عزیز، سالوں گزرنے کے بعد، واقعہ کربلا بھی ہو چکا، سالوں گزر چکے، اس کے بعد اگر علی کے فضائل بیان کرنے پر کسی دوسرے مسلک کے اہم ترین عالم کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے حجاج بن یوسف نے کیا کیا ہوگا علی کا نام لینے والوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مظالم کو کیسے کر سکتا ہے. وہ جو ڈکلیئرڈ شیعہ ہے، وہ جو ڈکلیئرڈ علی کا ماننے والا ہے، جو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. واقعاً عجیب. انسان اگر سوچے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ رہا ہے تاریخ کے اندر. اتنا ہی پولرائزیشن. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، ان کی ایک کتاب ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا اگر ہو سکے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. یہ شہید مطہری کا ماسٹر پیس جاذبہ و دافع علی. یعنی کیا ہے؟ امیر المومنین کی شخصیت پولرائزیشن، 180 ڈگری اپارٹ، پولز اپارٹ. محبت کرنے والے ہیں تو ایسے ٹوٹ کر چاہنے والے ہیں، اور نفرت کرنے والے ہیں تو ایسی نفرت کرنے والے ہیں. ایک طرف آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم نظر آئے گا اور دوسری طرف عیسیٰ بن عمار نظر آئے گا. ایک طرف آپ کو حجاج بن یوسف نظر آئے گا، دوسری طرف آپ کو رشید حجری نظر آئے گا. یہ وہ افراد کے جن کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، اور فضائل علی بیان کر فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. کمال ہے، واقعا کمال ہے کہ اس حد تک ڈیڈیکیشن بھی ہے، اور دوسری طرف عبد الرحمن ابن ملجم جیسے افراد بھی موجود ہیں. امیر المومنین کا یہ فیصلہ بہت عجیب ہے، جس میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں منافق پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور مومن کی اگر ناک پر ضرب لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم کی زبان پر آیا ہوا فیصلہ ہے کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن، تجھ سے نفرت کرے گا تو منافق.